بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم العالیہ کا چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان قاضی فیض عیسیٰ کے نام کھلا خط۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام کے سربراہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے قاضی فیض عیسیٰ چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کے نام اپنے کھلے خط میں لکھا ہے کہ امید ہے آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ مجھے یہ کہتے ہوئے مسرت ہو رہی ہے کہ ختم نبوت کے حوالے سے آپ کا آخری مختصر فیصلہ انتہائی لائق تحسین ہے۔ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ گزارش ہے کہ تفصیلی فیصلہ جلد جاری کیا جائے تاکہ اسلامیان پاکستان پوری طرح مطمئن ہو جائیں۔ مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے خط میں لکھا کہ وفاقی شرعی عدالت نے گزشتہ سال سود کے خلاف ایک فیصلہ دیا ہے۔ اس فیصلے کے مطابق حکومت کو ہدایت کی گئی تھی کہ 5 سال کے اندر مالیاتی نظام کو سود کی علائش سے پاک کیا جائے۔ اس فیصلے کے خلاف کچھ بینکوں نے سپریم کورٹ میں اپیلیں دائر کی ہیں۔ اس قسم کی اپیلیں اللہ تعالیٰ اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی کھلی بغاوت ہے۔ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے خط میں لکھا کہ میری درخواست ہے کہ ان اپیلوں کو نمٹانے کے لیے متعلقہ عدالتی فورم کا جلد از جلد اجلاس بلا کر اسلامیان وطن کی تشفی کا اہتمام کیا جائے تاکہ حکومت سود سے پاک مالیاتی ڈھانچے کی تشکیل کے لیے اقدامات اٹھائے جانے کے لیے کام شروع کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، ادھر دوسری جانب جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے آج قومی اسمبلی اجلاس سے بھی خطاب کیا ہے۔ قومی اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہماری مسلح افواج پر حملے ہوئے، اداروں پر حملے ہوئے، اس پر ایوان غور نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ ہم صورتحال کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے۔ دونوں طرف صورتحال جذباتی ہو گئی ہے۔ ایک فریق اس حد تک چلا گیا ہے کہ علیحدگی کی بات شروع کر دی ہے اور دوسری طرف طاقت کے ذریعے ان سے نمٹنے، ریاست کے تحفظ کے لیے آخری حد تک جانے کے لیے تیار ہیں۔ ایسے بیانات صورتحال کو مزید جذباتی بنا دیتے ہیں۔ دونوں طرف سے انتہاؤں پر پہنچنا، یہ عمل پاکستان کی سلامتی پر سوالیہ نشان بن جاتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم نے کہا کہ ان سارے معاملات کو سیاسی لوگ ہی درست کر سکتے ہیں، مگر آج سیاسی لوگوں کی اہمیت کو کم کیا جا رہا ہے۔ معاملہ فہم اور تجربہ کار سیاسی قیادت کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے۔ اس کی جگہ نئے نوجوان لیں گے جو تجربہ کار نہیں ہوتے، جذباتی ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے معاملات مزید الجھ جاتے ہیں۔ سربراہ جمعیت علماء اسلام نے کہا کہ سیاستدانوں کو بااختیار بنا کر معاملات ان کے حوالے کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ سب چیزیں خود میں سمیٹنا اور سارے معاملے کے لیے فیصل آباد کا گھنٹہ گھر بن جانا، ہر چیز کے لیے خود امرت دھارا بن جانا ایک خواہش تو ہو سکتی ہے، مگر یہ کبھی بھی مسئلے کا حل نہیں ہو سکتا۔ کیا حکومت کے پاس اختیار ہے کہ وہ فیصلہ کر سکے اور اپوزیشن کو اعتماد میں لے سکے اور پارلیمان کوئی قدم اٹھائے؟ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ یہ بات مخفی نہیں کہ خطہ پاکستان پراکسی وار کا میدان جنگ بنا ہوا ہے۔ امریکہ، چائنا، سی پیک، گوادر، یہ سارے معاملات وہ ہیں کہ ایک فریق سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے۔ میگا پروجیکٹس کے سامنے رکاوٹیں کھڑی ہو گئی ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان، لکی مروت سے بلوچستان کی طرف جائیں، یہ سی پیک کا ایریا ان کے قبضے میں ہے اور اس وقت وہاں کوئی ترقیاتی کام ممکن نہیں۔ انہوں نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان میں حالات یہاں تک چلے گئے ہیں کہ وہاں کچھ علاقوں میں پاکستان کا ترانہ نہیں پڑھا جا سکتا، نہ جھنڈا لہرایا جا سکتا ہے۔ جہاں تک صورتحال چلی گئی ہے، اس نازک صورتحال میں ہمیں قدم اٹھانا چاہیے۔ حکومت کو بھی چاہیے کہ اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ اپوزیشن میں ہیں مگر ملک کو ضرورت ہے تو ہم حاضر ہیں۔ پارلیمنٹ، سیاسی جماعتوں اور قائدین کو ملک کے لیے غیر ضروری سمجھنا سب سے بڑی حماقت ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ سندھ میں ڈاکوؤں کا راج ہے، وہاں کچے کی صورتحال سے سب واقف ہیں، مگر بلوچستان میں اسٹیٹ کو چیلنج کیا جا رہا ہے۔ پارلیمنٹ سے کہا جائے وہ آگے بڑھے اور بلوچستان میں جا کر لوگوں سے بات کرے۔ خیبر پختونخوا میں امن کی صورتحال مخدوش ہے، وہاں لوگوں سے بات کرے تو صورتحال کو درست کیا جا سکتا ہے، مگر جو طریقہ اپنایا جا رہا ہے اس سے صورتحال مزید خراب ہوتی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب ریاست ناکام ہو جاتی ہے تو ہم جا کر صورتحال کو کنٹرول کرتے ہیں۔ میں افغانستان گیا، وہاں تمام شعبہ جات میں بات چیت کر کے کامیابی کے ساتھ واپس آیا
اور وزارت خارجہ سمیت حکومت کو آگاہ کیا اور وہ مطمئن ہوئے۔ جیسے ہی حملہ ہوتا ہے تو فوراً الزام عائد ہو جاتا ہے کہ وہاں کے لوگ تھے۔ کیا وہاں کے لوگ مجرم ہیں؟ اگر یہ لوگ افغانستان سے ایک یا دو چوکیاں عبور کر کے یہاں پہنچتے ہیں، مگر کوئٹہ سے لے کر بشام تک 250 چوکیاں ہیں، شرپسندوں کا انہیں عبور کر جانا کیا وہ بھی پڑوس کی ذمہ داری ہے؟ سرحدوں پر ہماری فوج ہے، ان کی تو فوج ہی نہیں۔ ہمیں ذمہ داری کسی اور پر عائد کرنے کی بجائے اپنی ذمہ داریوں کو دیکھنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ لاپتہ افراد کے معاملے میں ذمہ داری حکومت کی ہے، وہ اہل خانہ کو آگاہ کریں کہ ان کا عزیز کدھر ہے، زندہ ہے یا مر گیا، جیل میں ہے یا کہیں بھاگ گیا۔ انہیں پتہ چلنا چاہیے کہ ان کا بچہ کدھر ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آرمی پبلک سکول کے سانحے سے 1 سال قبل ایک نوجوان کو پکڑا گیا، اور جب سانحہ آرمی پبلک سکول پشاور کے جرم میں پھانسیاں دی گئیں تو اس نوجوان کو بھی شامل کیا گیا کہ یہ بھی آرمی پبلک اسکول حملے میں ملوث ہے اور قاتل ہے، پھر اسے بھی پھانسی دے دی گئی جسے 1 سال قبل پکڑا گیا تھا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ قوم فوج پر اعتماد کرے، مگر ایسے اقدامات سے نفرت میں اضافہ ہو رہا ہے اور یہ نفرت آئندہ چند نسلوں میں بھی ختم نہیں ہوگی۔